ماشاء اللہ. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان امرنا صعب مستصعب لا يحملہ الا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان. صلوات بھیجئے محمد والا. بزرگان محترم و دوستان عزیز، گھر میں ہونے والی مجالس میں جو اہتمام انتظام کرنا پڑتا ہے وہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں مجلسوں کا انتظام کرتے ہیں. پورے سٹنگ روم کو شفٹ کرنا اور پھر فرش اور وہ، بہرحال اس جذبے کو خداوند عالم سلامت رکھے. یقیناً معصومین کو بلانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی یہ ہے. یہ بھی انہی انتظامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی آدمی سب کچھ انتظام کر لیتا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے 4 مصرے پڑھوں. گزشتہ سال بھی میں نے یہاں پڑھے تھے کہ کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے. سجاد صاحب، کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے. یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے. یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے. میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر. میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری. دیکھیے، رہنے دیں، بالکل اب جو ہے وہ بالکل صحیح جگہ پر فٹ ہو گیا ہے یہ کہ اتفاق سے ہو گیا. یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں گزشتہ ہفتے مانچسٹر میں مجلس پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے یہاں، تو انہوں نے اپنی چیئر پر مجھے بٹھا دیا. آپ کہیں گے اپنی چیئر کیا مطلب؟ ریوالونگ چیئر پر مجھے بٹھا دیا. اب وہ میں رہ کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کروں، لیکن جیسے ہی زور لگاؤں وہ گھومے. اچھا، وہ اس وقت اتنی پیشخانی میں اتنا وقت ہو چکا تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ میں شاید یہ کہوں گا کہ کتنی دیر میں انتظار کروں. تو میں نے کہا گھبرائیے نہیں، میں مختصر کر دوں گا. آپ جو ہے وہ اصل میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ نوحہ خان پیشانی بھی کرتا ہے، نوحہ بھی پڑھتا ہے اور بھی چیزیں، تو اس کی وجہ سے غیر ارادی طور پر چیزیں جو ہیں وہ، تو اب وہ انہوں نے اپنی کرسی مجھے دے دی. انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں. بعد میں یہ ہوا، انہوں نے کہا میں تو آرام کے لیے میں نے یہ رکھ دی تھی. میں نے کہا آرام میرے لیے جو ہے وہ، آپ خود سوچیں کہ 40 منٹ تک ایسی کرسی پر آپ کو بٹھا دیا جائے جو مثلاً جو ہے وہ کسی بھی طرح سے قابو میں نہ آ رہی ہو، اور اس میں مجمع کی بھی ہمیں توجہ دلانا ہو. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ کبھی کبھی
ہو جاتی ہیں، اور وہی بات کہ گھر میں انتظام کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور کون سی چیز کب مس ہو جائے اور کون سی چیز کب آدمی نظر انداز کر دے۔ لیکن بات یہی ہے کہ ہمیں نیت دیکھنی چاہیے، خلوص دیکھنا چاہیے، ارادہ دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی اپنے کسی عمل پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ مین چیز یہی ہے کہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے، اس لیے کہ ہمارا کام ہے خلوص کے ساتھ گردن پہ چھری کا رکھ دینا۔ اب ذبح عظیم کون بنے گا وہ خدا جانے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جناب ابراہیم جیسے نے کہا معبود یہ ہوا کیا، یہ بچے کیسے اسماعیل؟ کہا قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب آگے سے ہمارا کام ہے کہ اسماعیل ذبح عظیم بنیں گے یا حسین ذبح عظیم بنیں گے۔ اور آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ دین کے راستے میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یا تو دین نہیں ہے یا پھر ناکامی نہیں ہے، دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہیں۔ اب یہ اللہ کا کام ہوتا ہے وہ کس بندے سے کون سا کام لے، اور اپنے منتخب بندوں سے وہ مخصوص کام لیتا ہے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی کل غیر ارادی طور پر، حالانکہ سمیع بھائی میری اس حوالے سے تعریف کرتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اچھا ہے، لیکن کل جو لوگ تھے امجد صاحب کے یہاں، غیر ارادی طور پر وہاں دورانیہ میری تقریر کا 45 منٹ سے بڑھ کر تقریباً 1 گھنٹے تک چلا گیا، اور میں خود اس پر سوچ رہا تھا، اس لیے کہ لوگ اپنی پلاننگ کر کے آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، تو بہرحال وہ کبھی کبھی فرمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، مثلاً آج بھی ناصر صاحب نے ماشاء اللہ سے 10 لوگوں کو جس حسن انتظام کے ساتھ پڑھوایا، اور جس طرح سے ان سب کو، یعنی اس لیے کہ آدمی اپنے اپنے جذبے کے ساتھ آتا ہے، ارادے کے ساتھ آتا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کبھی بھی مجھ سمیت کہ کوئی دور سے نوحہ پڑھنے والا آیا ہے، میرا دورانیہ اتنا بڑھ جائے کہ وہ دور سے آنے والا نوحہ خان نوحہ نہ پڑھ پائے، یا مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ نہ پڑھ پائے، بلکہ یاد ہوگا۔ رضا بھائی نہیں ہیں، خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے، ذرا اپنی جاب کی مصروفیت کی وجہ سے ان کے یہاں ہونے والی ایک مجلس میں اگر آپ لوگ گواہی دیں تو میں عرض کروں گا کہ اس میں مرثیے ہی میں اتنا گریا ہو گیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی یہاں پر بھی اگر مجلس تمام ہو جائے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خطابت کو مجلس کا ذریعہ ضرور بنائیں اور نثر خوانی کو مجلس کا ذریعہ ضرور بنائیں، لیکن بہرحال ہمارے کچھ حد بندیاں ہیں جس وجہ سے کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے عمل میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں پروردگار تو اسے قبول کر لے۔ توجہ فرمائیے گا کہ ادھر سے قبولیت ہو جائے، اس لیے کہ عجب طرح سے یگانہ چنگیزی نے کہا، اور فرمائشیں، اس لیے کہ سجاد بھائی مجھے مسلسل کہتے رہتے ہیں کہ شعر جو آپ پڑھتے ہیں دوران گفتگو، یعنی وہ کہتے نہیں ہیں کہ مجلس میں شعر پڑھیے گا، لیکن اشارہ یہی ہوتا ہے کہ سب جگہ شعر پڑھ رہے ہیں تو ہمارے یہاں بھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر یگانہ چنگیزی نے عجب طرح سے کیا کمال کیا ہے کہ دل نامحرم فردا خدا کی مار ہو تجھ پر، دل نامحرم فردا خدا کی مار ہو تجھ پر، ابھی سے نشہ حسن عمل میں چور ہو جانا۔ بھائی عجب شعر ہے، دل نامحرم فردا خدا کی مار ہو تجھ پر، ابھی سے نشہ حسن عمل میں چور ہو جانا، یعنی کل کا تجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ تیرا عمل کس ترازو پہ تولا جائے گا، اور ابھی سے غرور بندگی میں چور ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ خدا کا علی کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی،
واہ بھائی واہ، علی کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی، یگانہ کے لیے کیا دور تھا منصور ہو جانا۔ واہ بھائی واہ، صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ علی کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی، یگانہ کے لیے کیا دور تھا منصور ہو جانا۔ تو دیکھیے انل حق کہہ کر منصور ہونا آسان ہے، بے شک، لیکن بندگی کی پابندیاں کرنا بہت مشکل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی وہاں آپ کو کچھ نہ کچھ ماننا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب انا کہہ دیا تو پھر اب تو آپ سے کوئی سوال و جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو انا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ملنگیت کی آزادی آسان ہے، شریعت کی پابندی مشکل واہ ہے۔ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان صلوات پڑھیں محمد والے محمد کیا پر۔ تبلیغ ہے، خاموشی سے کیا تبلیغ ہے، واہ جی، اس لیے کہ یہاں آپ کو جواب دہ ہونا ہے نا، آپ کو حدود و قیود کا پابند ہونا ہے نا۔ وہاں تو آپ نے انا کہہ دیا، اب آپ منصور ہو گئے، اب آپ سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں، آپ کہہ دیں گے میں نے تو دعوی خدائی کر دیا ہے، میں نے تو جو ہے اللہ کا دعویٰ کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری ہمیں بندگی کا شعور سکھاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں عشرے میں یہ عرض کیا تھا کہ آل محمد کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا، جب سب کچھ ہو کر وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے سامنے کچھ نہیں۔ بڑی توجہ، یعنی وہ سب کچھ انہیں عطا کر دیا پروردگار عالم نے، تب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں۔ تو جب سب کچھ ہو کر کے وہ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں، تو ہم تو ویسے بھی کچھ نہیں ہیں۔ بسم اللہ، بڑی توجہ عزیزان محترم، جہاں پر یہ بندگی، لیکن اللہ نے بھی کہا اگر کوئی ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے ہو جاتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بندہ بندگی کے ساتھ خدا کے ذکر کو، پرچم کو بلند کرے گا، لیکن خدا اپنی خدائی کے ساتھ اس کے ذکر کے پرچم کو بلند کرے گا۔ اسے مٹائے گا کون، اسے ختم کون کرے گا؟ تو اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کے لیے، متفرق مجالس کے لیے جن الفاظ کو اس سال ذریعہ بنایا ہے، وہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّا أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصَبٌ، ہمارا امر، ہمارا معاملہ سخت اور سخت تر ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتا، اسے قبول نہیں کر سکتا سوائے اس مومن کے جس کے قلب کا امتحان پروردگار عالم لے چکا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اگر امتحان شدہ ہے، اور میں مختلف مجلسوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہی امتحان کی منزل ہے، یقیناً کمیاں ہیں، یقیناً اس کی اصلاح ضروری ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، میں عشرے میں کہہ بھی رہا ہوں۔ لیکن ایز آل اگر آپ دیکھیں تو ساری کمیوں کے بعد بھی ایمان کی منزل پر ہم دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باتیں دوسروں کے بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ بفیض مجلس ہمارے بچوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ حق کا انکار کریں گے، بڑی توجہ عزیزان محترم، دیکھیے جب آپ کسی بھی ایک سچائی کا انکار کریں گے تو پھر آپ کو اتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے، آپ کو اتنی مکاریاں کرنا پڑیں گی کہ کہیں نہ کہیں آپ پکڑے ضرور جائیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، میں جو پیمانہ پیش کر رہا ہوں کہ جب آدمی غلط بیانی کرے گا، جب آدمی چیٹنگ کرے گا تو پھر اس کو اپنے کو اتنا کور کرنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں آ کر، اور پھر اب تو آج معاملہ گرم ہے۔ طارق جمیل صاحب نے بندیالوی کو آئینہ دکھایا تو پھر بلی باہر آئی اور دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، وہ تو مولا حسین خود سمجھوتے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ حجت اللہ البالغہ دیکھیں۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، دیکھیے یقیناً اتحاد، اتفاق،
یکجہتی، یہ سب ضروری ہے، لیکن میں ہمیشہ سے ایک بات کی گزارش ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ یقیناً اس نعرے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ہمیں حقائق بھی اپنی قوم تک پہنچاتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے کہیں نہ کہیں پر ملاوٹ اتنی زیادہ ہوئی ہے، بڑی توجہ، کہ جب تک اس ملاوٹ کا ثبوت آپ کو نہ دیا جائے اس وقت تک بہت سے لوگ بہت کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے بڑی آسانی سے آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہاتھ باندھنے اور کھولنے کے فرق کو کیا بحث کرنا، لیکن اگر میری طالب علمانہ گزارش، خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم نے عجب جملہ کہا کہ دین میں کتنے ملاوٹ ہوئی، اس کی ثبوت میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے میں کل بھی کہیں بات ہو رہی تھی اور میں یہ کہت بھی رہا تھا کل کہ دیکھیے عزاداری میں اتنی لاسٹیسٹی ہے، میں نے علامہ منتظر عباس صاحب مرحوم کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ عزاداری ایک زندہ ادارہ ہے، وہ اپنے اعتبار سے چیزوں کو قبول کرتی ہے، عزاداری اپنے اعتبار سے رد کرتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے مرثیہ خوانی کی مجالس ہوتی تھیں، 2-2 گھنٹے تک لوگ بیٹھتے تھے اور اوپتے بھی نہیں تھے، لیکن آج اگر یہ دورانیہ بڑھتا ہے تو خود مجھ جیسا ذاکر کبھی کبھی الجھنے لگتا ہے کہ نہیں اس کو مختصر کیا جائے تو بہتر ہے۔ میں کل نثر خوانی کی بات کر رہا تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اردو اور انگریزی کی بحث چھڑی ہو کہ انگریزی زیادہ سمجھی جائے گی یہاں یا اردو سمجھی جائے گی، یعنی جہاں نثر تک میں مسائل گھروں میں چھڑے ہوئے ہوں کہ بیٹے کہہ رہے ہوں کہ وہاں جانا ہے، بزرگ کہہ رہے ہوں وہاں جانا ہے، یعنی جہاں زبان ہی مسئلہ بنی ہوئی ہو وہاں آپ میر انیس کے مرثیے سنائیے، نثر خوانی سنائیے تو آدمی کہے گا نثر تو سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، انہوں نے لمبی نظمیں اور مرثیے شروع کر دیے۔ ایک صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، حالانکہ میں اس کی ترویج بھی کرتا ہوں، میں اس کی ہمت افزائی بھی کرتا ہوں، لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ اگر مرثیے کی مجلس ہو تو پھر پرائیویٹ ہو، بتا کر ہو کہ بھائی اس طرح کا پروگرام ہے، یقیناً یہ ہونا چاہیے، اسے ترویج پانا چاہیے۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور بچے بعد میں کہتے ہیں، بچوں سے میں پوچھتا ہوں کہ سمجھے؟ انہوں نے کہا تھوڑا بہت سمجھے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، ایک تو ویسے ہی میری اردو تھوڑی سی، حالانکہ میں خود بہت ہی ادنا سا اردو کا طالب علم ہوں، لیکن کبھی کبھی الفاظ ثقیل ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے بعد مجلس آپ یہ کہیں کہ مولانا نے آج جو پڑھا وہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، خود اپنے مسائل میں وہ الجھ گئے، جو موضوع انہوں نے معین کیا تھا اس کا انہوں نے تقاضا پورا نہیں کیا۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ میرے پورے بیان پر تبصرہ کریں، اس لیے کہ میں علامہ دہر نہیں ہوں، میں ادنا سا طالب علم ہوں، ہمیشہ اس بات کی وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں، زکوٰۃ اعتبار دے، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے سنوار دے۔ توجہ فرمائیے گا، میں اپنی جہالت کا، اپنی نادانی کا اعلان کرتا رہتا ہوں تو مجمع کے ہر فرد کو میری تقریر پر تبصرہ کرنے کا اختیار ہے، کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ سب آپ کو میری تقریر پر تبصرہ کرنے کا پورا حق ہے، اور مجھے آپ کے کسی تبصرے پر برا ماننے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ میں معصوم نہیں ہوں، میں علامہ دہر نہیں ہوں، میں خطا کار انسان ہوں۔ اگر ان ساری وضاحتوں کے بعد آپ کو میرے ایک ایک جملے پر تبصرہ کرنے کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ میں ان کو 10 سال سے سن رہا ہوں اور پھر اسی مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی یہ کہے کہ مولانا کے عمامے کا کلر کیسا ہے۔ ارے میں نے بے وجہ نہیں اتنی باتیں کی ہیں، آپ مجھے بتائیے 10 سال سننے کے بعد مجلس کوئی یہ کہے کہ مولانا، کہ میں سیادت غیر سیادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف کلر کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ یہ کہے کہ مولانا کی رضا کا کلر مجلس میں کیا ہوتا ہے۔
تب بھی آپ کہیے کہ نہیں آزادی تو ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ارے میں نے کیا کہا، توجہ فرمائیے گا، یعنی آزادی تقریر تک تبصرے کی ہے، واہ واہ، لیکن ہر سال بدن پر کالی ردا دیکھنے کے بعد 5-10 سال کے بعد اٹھ کر یہ کہے کہ مولانا ردا کیسی پہنتے تھے، اب آپ اسے یہ آزادی نہ دیجئے۔ واہ، میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، یا تو وہ 10 سال سے مجلسیں سن نہیں رہا ہے، یا کوئی سازش کرنا چاہ رہا ہے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اب بھی اگر آپ نے کہا نہیں ممکن ہے اس کا ارادہ درست ہو، نہیں، اب اگر آپ نے چھوٹ دی تو پھر آپ معاشرے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ ارے میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، قرآن کی آیتیں مسلمانوں کو سمجھ میں نہ آتی تو ممکن ہے یہ ہوتا کہ وہ عربی سمجھ نہیں پائے، رسول کا بیان سمجھ میں نہ آتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ بھائی وہ نماز جو مسلمان 5 وقت نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ بھی تو مسلمانوں میں ایک نہیں رہی۔ اب تو تسلیم کرو کہ کہیں نہ کہیں اسلام میں ملاوٹ کی گئی ہے، تو جب روزانہ نظر آنے والی نماز میں ملاوٹ کر دی گئی تو اور پورے دین میں کتنی ملاوٹ کی گئی ہوگی۔ بے شک، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہ اکبر، بھائی صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بھائی آپ روز نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں، تو یہ ہاتھ باندھنے کھولنے کا مسئلہ نہیں ہے، خالی یہ ملاوٹ کا مسئلہ ہے کہ جب روز نظر آنے والی چیز، اب کس نے بدلا اس کی میں بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن کم از کم پہلے تو یہ مانو کہ جو روز نظر آنے والی چیز بدل سکتا ہے وہ پورے دین کو کتنا بدل سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہ اکبر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات دیکھیے۔ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، علی بھائی توجہ فرمائیے گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں سازش اتنی گہری ہو وہاں کیا کیا کچھ بدلا گیا ہوگا۔ اب اگر حقیقتیں پھر بھی آپ تک آ جائیں، سچائیاں ان ملاوٹوں کے بعد بھی اگر آپ تک پہنچ جائیں، توجہ فرمائیے گا، تو کسی کا انتظام ہے جبھی تو یہ ہو رہا ہے۔ بڑی توجہ، کسی کا انتظام ہے جبھی تو یہ ہو رہا ہے۔ اور حجت اللہ البالغہ آپ دیکھیں، علماء جاننے والے، فکر و نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے خلاف سب سے بڑی کتاب جو بر صغیر میں لکھی گئی وہ تحفہ اثنا عشری ہے۔ جائیے دیکھیے گا، سرچ کر لیجئے گا، یعنی آپ کی کسی بھی سچائی کو، کسی بھی اصل کو محفوظ رکھا ہی نہیں شاہ عبد العزیز دہلوی نے۔ اور اس کے خلاف حالانکہ ہمارے بڑے علماء نے ابقات الانوار جیسی کتابیں لکھی، عماد الاسلام جیسی کتابیں لکھی، یعنی جواب دیا، لیکن حجت اللہ البالغہ آپ دیکھیں کہ جس نے غدیر سمیت ساری حقیقتوں کا انکار کیا، یہ ہے حسین کی شہادت کا فیض کہ وہی عبدالعزیز سر الشہادتین لکھتا ہے۔ واہ بھائی واہ، بھائی توجہ فرمائیے گا، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، اس کی وسعت کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، جو غدیر جیسی سچائی کا انکار کر رہا ہے اسے سر الشہادتین جیسی کتاب لکھنا پڑ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ساری فضیلتیں سارے انبیاء کو الگ الگ ملی
تھیں وہ ساری فضیلتیں آخری نبی کو یکجا طور پر مل گئیں سوائے شرف شہادت کے۔ واہ بھائی واہ، واہ واہ۔ یہ بندیالوی وغیرہ یہ سب شاہ عبدالعزیز کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، سر الشہادتین کی نسبت سے اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، لیکن یہی تو ہے خدا کا انتظام کہ جس نے غدیر کا انکار کیا وہ کربلا میں آ کر گرفتار ہو گیا اور اس کو لکھنا پڑا کہ نبی کو سارے مقامات تو ملے لیکن شرف شہادت نبی کو ڈائریکٹ نہیں ملا بلکہ انڈائریکٹ ملا۔ آج بھی میں بھی مطالعہ کر رہا تھا کہ آدم کو جو فضیلت ملی، نوح کو جو فضیلت ملی، موسیٰ اور عیسیٰ کو جو فضیلت ملی، ایک ایک صفت کا ذکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری فضیلتیں سب کو الگ الگ ملی لیکن اس آخری نبی کو شہادت کے علاوہ لیکن شرف شہادت ڈائریکٹ نہیں ملا بلکہ انڈائریکٹ ملا۔ توجہ فرمائیے گا، اب انڈائریکٹ ملا تو کس کے ذریعے سے؟ بڑی حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ خداوند عالم جب اپنی یہ باتیں کرانا چاہتا ہے، اور یاد رکھیے گا میں ایسے موقع پر ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی ہو، میں کوئی نام لے کر کے کسی نام کو بڑا نہیں کرنا چاہتا، یاد رکھیے گا اقرار غدیر یا خلافت بلا فصل سے اقرار کے بغیر آدمی کہیں نہ کہیں آ کر گرفتار ضرور ہوتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، یعنی غدیر کو اگر نہیں مانا، اور عجب شعر کہا ہے رضا مورامی نے، بسم اللہ آتا ہو، کہ یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم جھوٹے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم جھوٹے ہیں، ہاں مگر اہل ثقیفہ سے یہ کم جھوٹے ہیں۔ ارے میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں؟ ریپیٹ کیجئے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے، یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم جھوٹے ہیں، ہاں مگر اہل ثقیفہ سے یہ کم جھوٹے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ غدیر کے میدان میں بیان کی ہوئی سچائی کو جو چھپا لے جائے اور پھر اس کو کور کرے اس طرح سے کہ عمار بھی کچھ نہیں، بوذر بھی کچھ نہیں، مقداد بھی کچھ نہیں، تو صحابیت کے احترام کا پیمانہ گیا کہاں؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ پک اینڈ ڈراپ تو نہیں کر سکتے ہیں نا کہ جو دل چاہے آپ لے لیں، جسے آپ چاہیں رد کر دیں، نہیں، کربلا تو سب کو اسی لیے بے نقاب کرتی ہے کہ اگر جو غدیر کا منکر ہے وہ سر الشہادتین جیسی کتاب میں، اور میں چاہوں گا جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھیے امام رضا کی ریان ابن شبیب والی روایت بھی محرم سے پہلے نقل ہونی چاہیے اور بٹنی چاہیے، اسی طرح سے جناب ابراہیم سے متعلق وہ روایت، اور اسی طرح سے سر الشہادتین بھی ہمارے درمیان ہونی چاہیے، اس لیے کہ اب تو کرم اللہ وجہہ کہتے ہوئے بھی مولا علی کو لوگوں کو ذرا سی شرم آنے لگی ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز تک مسلسل علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا تھا، اس لیے کہ کرم اللہ وجہہ کو اگر مان لیں گے تو بہت سی چیزیں خود بخود واضح ہو جائیں گی کہ ان کے لیے کرم اللہ وجہہ کیوں ہے، اوروں کے لیے رضی اللہ کیوں ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک سچائی کو اگر آپ مان لیں گے تو آپ کی مجبوری ہے کہ ساری سچائیوں کو مانیے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ سچ جو ہوتا ہے، ابھی میں نے رنگ کی مثال دی، دوبارہ دے رہا ہوں کہ سچ جو ہوتا ہے اس میں پابندیاں ہوتی ہیں۔ میرے سر پہ کالا امامہ ہے، اس کی بات نہ کر کے میری بدن پہ یہ کالی ردا ہے، اگر آپ کو سچ بولنا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ واہ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اگر آپ کو سچ بولنا ہے تو کیا کہیں؟ صدق بیانی کرنی ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ جو ہے وہی ہے۔ بول دیجئے کون سا رنگ ہے یہ؟ کالا۔ کالا۔ لیکن اگر غلط بیانی آپ کو کرنی ہو، ہاں ہاں ہاں، تو کچھ بھی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا،
بھائی غلط بیانی کرنی ہے تو کیا آپ پابند ہیں کہ سفید کہیں گے تو غلط بیانی کریں گے؟ کچھ بھی کہہ لیں. ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا. یعنی غلط بیانی کے لیے آدمی پابند نہیں ہے. پیلا کہہ لے، نیلا کہہ لے، حسب ضرورت جو سمجھ میں آئے کہہ لے. بے شک. بھائی توجہ فرمائیے گا. تو غدیر سے بچ کر چلنے والے حسب ضرورت جیسا رنگ انہیں پسند آتا ہے واہ جی واہ واہ واہ. وہ اس کو اختیار کرتے ہیں، لیکن صداقت خود بخود گرفتار کرتی ہے. ٹھیک ہے، غدیر کا آپ نے انکار کیا، لیکن کربلا تک آتے آتے آپ کو کہنا پڑا. اور یہ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ عزاداری خود نہیں کہنا چاہتے ہیں، لیکن ماننے والے جا کر کے پوچھتے ہیں یہ رسول کا نواسہ تھا، اس کی موت کیسے ہوئی، اس کی یہ دنیا میں اس کی حیات کیسی تھی. تو سوال پر سوال جب ہوتا ہے کہ نبی کو مانتے ہو تو نواسے کو کیوں نہیں مانتے ہو، تو اب وہیں کہیں نہ کہیں پر جواب دینا پڑتا ہے. اور جیسے ہی ایک بھی چھوٹا سا سچا جواب آتا ہے، پورا معاملہ بے نقاب ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ رسول کو ڈائریکٹ شہادت نہیں ملی، نہیں، حسن کے ذریعے سے زہر والی شہادت ملی، حسین کے ذریعے سے خنجر والی شہادت ملی. بھائی جب شہادت ملی تو لازمی نتیجہ ہے کہ طبعی موت نہ امام حسن کی ہوئی نہ امام حسین کی ہوئی. تو اب یہ بھی تو بتاؤ کہ اگر حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو اب یہ بھی تو کہنا پڑے گا کہ حسن کا قاتل اصل میں حسن کا قاتل نہیں ہے بلکہ رسول کا قاتل ہے. حسین کا قاتل حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ رسول کا قاتل ہے. اب بتاؤ، کلمہ پڑھنے والے ہو تو رسول کے قاتلوں کے لیے تمہارا نظریہ کیا ہے؟ واہ بھائی واہ واہ واہ. سبحان اللہ. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، واہ. پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین. ماشاءاللہ. عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں اور شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. بر محمد وآل محمد صلوات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا، ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد والے محمد پر. اس لیے کہ دیکھیے سچائی آدمی جب اس در سے وابستہ ہوتا ہے تو غزل کہتا ہے، معشوق سے باتیں کرتا ہے، لیکن عقیدہ کہیں نہ کہیں جھلکتا ضرور ہے. بڑی توجہ. غالب جیسا غزل کہہ رہا ہے اور مختے تک آتے آتے کہتا ہے غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اور یہی نہیں، میر تقی میر جیسے غزل ہے اور اس میں عجب طرح سے کہہ رہے ہیں کہ خوب نہیں ہے شمع کی غیرت، ساتھ رہیں بیگانے دو. خوب نہیں ہے شمع کی غیرت، ساتھ رہیں بیگانے دو، کب تیرے فرمان پہ سوئے بازو کے پروانے دو. کہاں اشارہ کر کے جا رہے ہیں، کہاں اشارہ کر کے جا رہے ہیں. اس لیے کہ زبردستی کسی کو نبی کے پہلو میں لا کر کے دفن کر دینا اور ہے. دیکھیں غزل کی دنیا میں کیا اشارہ کر کے جا رہے ہیں. اور بات یہیں تک نہیں ہے. علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا بے خود مہانی اس زمین میں غزل کہہ رہے تھے اور مصرع طرح کے ذیل میں یہ غزل ہو رہی تھی اور ایک دم سے وہ کہتے ہیں آئے تھے لے کر دفن کی حسرت، چلتے ہیں تیر جنازے پر. آئے تھے لے کر دفن کی حسرت، چلتے ہیں تیر جنازے پر،
خیر تمہاری جیسی مرضی، آؤ بیٹھو جانے دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس سلیقے سے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کربلا جو بار بار اشعار میں آتی ہے نا، تو منکر کربلا بھی کہیں نہ کہیں آ کر اقرار پر مجبور ہو جاتا، اور جیسے ہی وہ کربلا کا اقرار کرتا ہے فوراً جو ہے پورا سلسلہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ بندیالوی کا جو معاملہ چل رہا ہے، یاد رکھیے گا یہ آسانی سے رکے گا نہیں، اس لیے کہ علامہ رشید ترابی مرحوم نے بہت پہلے کہا تھا کہ کربلا ہر سال غیروں کو ایک نئی تعویل پر مجبور کرتی ہے، کربلا ہر سال ایک نیا جواب ڈھونڈنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی کربلا اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کربلا ایک ہے، ایک، کربلا دوسری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دوسرے امام نے تیسرے امام سے فیصلہ کرا دیا ہے کہ لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کوئی یوم نہیں ہے۔ تو وہ چاہے محمد علی جوہر ہوں، چاہے آج کا کوئی مفکر ہو جو نئی کربلا بنانے کی فکر کرے، لیکن ہم نے محمد علی جوہر کے کلام پر بھی جواب دیا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم نے کہا نہیں، کربلا ایک ہے، ایک۔ اور پھر جواب اس کا یوں دیا گیا کہ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد۔ ہاں ذکر کربلا کی ضرورت ہے، خوشا نصیب ان لوگوں کا جو ہر طرح سے اس ذکر کا حصہ بنتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہاں کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ یہ در کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، لیکن اگر آپ اس ذکر کربلا کا حصہ بن رہے ہیں تو اپنے لیے شرف سمجھیے گا، اپنے لیے بزرگی سمجھیے گا، اپنے لیے کمال سمجھیے گا، اس لیے کہ ذکر کربلا کا حصہ بن جانا وہ شرف ہے، وہ بزرگی ہے، وہ کمال ہے جو ہر کس و ناکس کے مقدر میں نہیں ہے۔ ہاں اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یقیناً ذمہ دار افراد اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کربلا کو مولا حسین نے جس طرح سے جا کر سجایا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے، خدا کی قسم اس امر کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور میں مختلف مجلسوں میں یہ بات کہتا ہوا آ رہا ہوں، یہاں پھر دوہرا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اوروں کو سیدہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، یہاں جناب سکینہ کی عظمت پہ سلام کرتے ہیں۔ ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، یعنی جہاں عظمت سیدہ ذہنوں میں نہ آئے، اور یہاں 4 سال کی بچی اس کی بزرگی ہمارے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہوتی نا۔ جہاں حیدر کرار کی شجاعت سمجھ میں نہ آئے، اور یہ مجمع بفیض مجلس علی اصغر کو باب الحوائج کہنے میں کوئی تکلف نہ کرے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کربلا کو حسین ابن علی نے جیسے سجایا ہے، جیسے سنوارا ہے، جیسے بنا کر پیش کیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کو غور کریں تو دیکھیے حسین ابن علی مدینے میں یہ جنگ کر سکتے تھے، حسین ابن علی مکے میں یہ جنگ کر سکتے تھے، لیکن مدینے اور مکے میں ہو سکتا ہے لوگ جذباتی طور پر حسین کے ساتھ آ جاتے۔ بڑی توجہ۔ اور یہ ہوتا کہ بھائی ماحول ایسا بن گیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں جنگ کا حصہ بننا پڑا۔ کاش میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کاش کہہ لے جاؤں۔ عزیزان محترم، یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں کہ ہم تو نہیں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن بھرے شہر میں جنگ ہو رہی تھی تو کسی طرف تو ہمیں ہونا تھا۔ حسین نے کہا ہم ایسے صحرا کا انتخاب کریں گے کہ جہاں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جذباتی دباؤ میں ہم حسین کے مشن کا حصہ بن گئے۔ اور اس میں بھی حسین ابن علی نے شب عاشور میں چراغ گل کر کے لوگوں کو جانے کی اجازت دے کر بتا دیا کہ کربلا کو سمجھو یہاں جبر نہیں ہے، یہاں اختیار ہے۔
اللہ اکبر، یہاں جبر نہیں ہے، یہاں اختیار ہے، یہاں علامتی طور پر نہیں بلکہ گہرائی میں جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کربلا کے شہیدوں میں علی اصغر کا نام ہے. یہ ایک جملہ ذرا سا بار بار سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سرا آپ کو مل جائے گا. یہ اختلاف بھی بیان کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ حسن کا مزاج اور تھا، حسین کا مزاج اور تھا، اس کا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. لیکن اللہ نے انتظام کربلا، انتظام شاہ کربلا کہ سب کا نام شب عاشور میں لیا، قاسم کا نام نہیں لیا. سب کا نام لیا، قاسم کا نام نہیں لیا. مولا جب سب کا نام لے رہے ہیں تو قاسم کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کہا بددیانت مورخ لکھ سکتا ہے کہ چچا بھتیجے پر دباؤ بنا کر یہاں تک لے آیا تھا. کہا میں سب کا نام لوں گا، قاسم کا نام نہیں لوں گا. قاسم خود بتائیں گے کہ ہم اپنے باپ کے ترجمان بن کر آئے ہیں. اور جب امام حسین نے کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے اور خالی تمہارا نام نہیں، تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی ہے، تو اپنا نام سن کر تو قاسم خوش ہوئے، لیکن اصغر کا نام آیا تو غیرت ہاشمی نے تڑپ کر کہا کہ عاشقیہ خیمے میں آ جائیں گے. اللہ اکبر. ہاں عزادارو دیکھیے، حسین ابن علی نے تسلی تو دی، حسین ابن علی نے دلاسا تو دیا، لیکن عزادارو آپ کو پتا ہے کیوں کہہ رہے ہیں قاسم؟ اس لیے کہ قاسم غیرت دار ہیں. سوچ رہے ہیں کیا خیموں پہ حملے ہوں گے؟ میں کہوں گا مولا اس وقت تو قاسم کو تسلی دے لیجئے، لیکن خیمے بھی جلیں گے، چادریں بھی چھنیں گی. ہاں عزادارو آج بڑی قیامت کی تاریخ ہے، آج یکم سفر ہے، آج پہلی سفر ہے. آپ نے مرثیوں میں سنا ہے داخلہ شام ہے، داخلہ دربار شام ہے. میں نے کل بھی کہا تھا عزادارو کہ دیکھیے حسین ابن علی کے گلے پہ خنجر چلا ہے، یہ ان کی شہادت ہے، اور بی بی زینب کے دھر سے چادر کا چھننا یہ جناب زینب کی شہادت ہے، جناب ام کلثوم کی شہادت ہے. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو آپ کو پتا ہے کہ وہ سفر جو منٹوں کا تھا وہ شام میں گھنٹوں میں طے کیا گیا ہے. باب الساعات کا واقعہ ہی یہ ہے کہ گھنٹوں ان کو اسیر بنا کر رکھا گیا ہے، اور 7 مصائب جن کا ذکر میں نے 25ویں محرم کو عزادارو کیا تھا. آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کا امام کہتا ہے کہ ہمیں بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا اور ہمارے لیے تلواریں نکالی جا رہی تھیں، نیزے نکالے جا رہے تھے، اور شہداء کے سروں کو مولا حسین کا سر، جناب عباس کا سر، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے پاس تھا، علی اکبر اور قاسم کا سر شہزادیوں جناب سکینہ اور جناب کبرا کے پاس تھا. اور اس کے بعد کہا لوگ پتھر مار رہے تھے، آگ برسا رہے تھے، لیکن عزادارو جب دربار میں جانے کا مرحلہ آیا ہے نا تو علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں جناب زینب نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا، جناب زینب نے ایک ایک کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا. اس لیے کہ کسی کے لیے بھی آئینہ بندی والے دربار میں جانا آسان کام نہیں تھا. عزادارو میں کیسے بیان کروں، آپ کیسے سنیں گے کہ دیکھیے کسی بھی بیوی کے لیے، کسی بھی خاتون کے لیے جہاں تماشائیوں کا مجمع ہو وہاں اس طرح سے دربار میں جانا. جناب زینب اس وقت کس حوصلے کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ایک ایک کے چہرے کو دیکھا. علامہ فرماتے ہیں کہ علی کی بیٹی ایک ایک کے پاس گئی، کہا رباب نہ گھبرانا زینب تمہارے ساتھ ہے، فضہ نہ گھبرانا زینب تمہارے ساتھ ہے، لیلا نہ گھبرانا. یعنی جناب زینب نے کہا تم تنہا تو بازار دربار میں نہیں جا رہی ہو، علی کی بیٹی بھی تو تمہارے ساتھ ہے. یزید کے دربار کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرا دروازہ، دوسرے دروازے سے تیسرا دروازہ، ایک مرتبہ 7ویں دروازے سے جب دربار یزید نظر آیا، علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ علی کی بیٹی دربار کو دیکھتے ہی بیٹھ گئی.
جزاکم ربکم. عزادارو میں نے پہلے بھی شاید کہا ہے کہ پہلی سفر کا اہتمام ساؤتھ انڈیا میں، مدراس میں، حیدرآباد وغیرہ میں بڑا اہتمام ہوتا ہے. غرہ سفر، آغاز سفر، اس لیے کہ لٹا ہوا قافلہ دربار میں جا رہا ہے. ایک مرتبہ دربار کو دیکھ کر جناب زینب بیٹھی، سید سجاد ہتھکڑی اور بیڑی سنبھالے ہوئے آگے بڑھے. کہا پھوپھی اماں بیٹھ کیوں گئی؟ کہا میرے لال 21ویں رمضان کی رات تھی، میں اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. جزاکم ربکم. عزادارو بڑے اشارے ہیں. سر الشہادتین میں بھی یہ لفظ ابھی میں نے پڑھا ہے کہ مولا علی جب صفین کے لیے جا رہے تھے تو واپسی پر یا جاتے وقت کربلا سے گزرے ہیں. یعنی کربلا کا ذکر اس گھرانے میں بہت پہلے سے ہوتا رہا ہے. یہی وجہ ہے سیدہ نے بند کفن توڑ کر حسین سے کہا تھا آ میرے لال میری آغوش میں آ جا. سنو پہلی سفر کا حق ادا کر دو. حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ قافلہ دربار شام میں جا رہا ہے تو آپ اب میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر حسین ماں سے لپٹ کر یہ وعدہ لے سکتے ہیں کہ اماں اگر آپ نے بلایا تو میں آ گیا، اماں وعدہ کرو جب حسین بلائے گا تو کربلا میں چلی آنا اماں. یہی وجہ ہے کہ جب حسین نے آواز دی اماں تو یہ ماں فریاد کرتی ہوئی آئی، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. جیسے اگلا جملہ سنیں، جیسے مولا حسین نے اپنی ماں سے وعدہ لیا ہوگا تو جب 21ویں رمضان کی رات میں باپ نے بیٹی کو بتایا ہوگا کہ زینب بیردا دربار میں جانا ہوگا تو جناب زینب نے وعدہ لیا ہوگا کہ بابا اگر اس قیامت کے موقع پر آپ کی بیٹی آپ کو بلائے تو چلے آنا بابا. کہا میرے لال میرے بابا نے مدد کا وعدہ کیا تھا، اب دربار میں جانا ہے، پہلے اپنے بابا کو تو پکار لوں. ایک مرتبہ یا علی کہا، آگے آگے چوتھا امام، پیچھے پیچھے بیویاں، کرسی نشینوں کا مجمع، رسول زادیاں بے ردا. واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.